اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں اور ساتھ ہی دلائل قدرت ہیں، کمال قدرت پر۔ والحمدللہ جیسے آپ نے پڑھا ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے ادلہ اثبات قدرت باری تعالی پر جو دلائل تھے اس کا تعلق آسمان سے تھا کہ هو الذی انزل من السماء ماء لکم، کہ آسمانوں کو بنانا پھر ان سے پانی کا اتارنا، اور اسی طرح اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس پانی سے جو زمین میں نعمتیں اللہ نے بندوں کے لیے اگائی ہیں ان کا ذکر فرمایا کہ کھیتیاں ہیں، زیتون ہے، کھجورے ہیں، انگور ہیں، ہر قسم کے پھل ہیں۔ تو ان سب میں دلائل ہیں کہ فکر کرو، تفکر کرو اور سوچو کہ ان سب کے بنانے والا جو ہے وحدہ لا شریک ہے۔ اور اسی طرح پھر اللہ پاک نے ان زمان کے متعلق ذکر فرمایا کہ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، کہ اللہ نے ہمارے لیے رات اور دن کو بنایا، سورج، چاند، ستارے، اور یہ سب انسانوں کے لیے اللہ نے مسخر کر دیا۔ مسخر کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے تابع ہو جائیں، مسخر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کام میں لگے ہوئے ہیں، کہ دن رات سے فائدہ ہم اٹھاتے ہیں، ستاروں کی اور سورج چاند کی روشنی سے فائدہ ہم اٹھاتے ہیں، تو گویا یہ ہمارے لیے مسخر کیے جائے۔ ورنہ تسخیر کا معنی صرف یہ نہیں ہوتا کہ ان کو تابع کر دیا جائے اور وہ ہمارے تابع ہو جائیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، ان میں بڑی نشانیاں ہیں لیکن اس کے لیے جو عقل والے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے لا الہ الا اللہ وما ذرأ لکم فی الارض مختلفۃ الوانہ، کہ پھر اللہ تبارک و تعالی نے زمین میں تمہارے لیے مختلف رنگوں کی چیزیں پیدا فرمائی ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، ان میں نشانیاں ہیں لیکن جو اس میں تدبر کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے ہمارے لیے ان نعمتوں کا ذکر کیا کہ اللہ نے ہمارے لیے دریا پیدا کی، اللہ نے ہمارے لیے سمندر پیدا کی، اور ان دریاؤں اور سمندروں میں پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایسا ان کو مسخر کر دیا کہ ان سے کبھی تو ہم مچھلی نکالتے ہیں اور کبھی ان سے جو ہے ہم موتی نکالتے ہیں۔ تو یہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمتیں ہیں کہ انسان کے لیے سمندر میں اور دریاؤں میں ہر وقت تر و تازہ گوشت موجود ہے۔ لحمن طریہ کا معنی ہوتا ہے تر و تازہ، یعنی ایسا گوشت بس مچھلی پکڑو اور اس کے بعد پکاؤ، یعنی بالکل گوشت تیار ہے اور تر و تازہ ہے، اور ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کو تم ذبح کرنے کے بھی احتیاط ہے اللہ تبارک و تعالی۔ پھر اس میں ایک اور نعمت بھی ہے کہ اس کا ہر حال میں شکار کرنا جو ہے وہ جائز، یعنی حتیٰ کہ تم احرام میں ہو، کیونکہ پہلے دور میں احرام کے اندر بڑے سفر ہوتے تھے دور دور کے، اور اسی طرح کشتیوں کے سفر ہوتے تھے، دخانی جہاز ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے مہینوں لگ جاتے تھے سفر کرتے ہوئے۔ تو اللہ نے وہی ہمارے کھانے پینے کی ساری نعمتیں اس دریا میں پیدا کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ باقی یہ بات ہوتی ہے کہ لحمن طریہ، جیسے ہم نے پڑھا الحمدللہ، اس کو اللہ نے مچھلی کو گوشت فرمایا ہے، لیکن ایک ہوتا ہے لغتاً اور ایک ہوتا ہے عرفاً۔ جیسے کہ ایک بہت بڑا واقعہ معروف ہے کہ ایک آدمی نے حضرت سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا۔ اس نے کہا کہ حضرت میں نے قسم کھائی تھی کہ واللہ لا آکل اللحم، کہ میں لحم یعنی گوشت نہیں کھاؤں گا، لیکن میں نے مچھلی کھا لی۔ تو آپ نے فرمایا تمہاری قسم ٹوٹ گئی ہے اور تم قسم کا کفارہ ادا کرو اور 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اچھا، یہ وہ ایک ہی زمانہ ہے تقریباً سفیان ابن عیینہ کا اور امام ابو حنیفہ کا رحمت اللہ علیہم اجمعین۔ اچھا، کچھ بندوں کو تو ویسے سوال کی عادت ہوتی ہے اور کچھ بندے تحقیق کے لیے اور کچھ بندے جان بچانے کے لیے۔
تو وہ سیدھا پھر امام ابو حنیفہ کے پاس پہنچا رحمۃ اللہ علیہ. ان سے بھی وہی مسئلہ پوچھا کہ حضرت میں نے قسم کھائی ہے واللہ لا آکل اللحم کہ میں قسم گوشت نہیں کھاؤں گا، لیکن میں نے مچھلی کھا لی، تو کیا میری قسم ٹوٹ گئی؟ آپ نے بولا کوئی تمہاری قسم نہیں ٹوٹی، کوئی کفارہ نہیں. اب وہ غریب پریشان ہو گیا. جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں دیکھو جی ایک امام یہ کہتا ہے، جی ایک امام یہ کہتا ہے. امام تو سچ کہتے ہیں، تمہاری عقل جھوٹ کہتی ہے. تو وہ غریب جو ہے پریشان ہو گیا. اس نے کہا میں کہاں جاؤں؟ سفیان ابن عیینہ بھی امام ہے حدیث میں، اور ابو حنیفہ بھی امام ہے، اور ایک کہتا ہے کہ قسم ٹوٹ گئی، یہ کہتا ہے ٹوٹی نہیں. وہ پھر واپس آ گیا حضرت سفیان ابن عیینہ کے. اس نے کہا کہ حضرت میں بہت مشکل میں ہوں، ناراض بھی نہ ہوں آپ، لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا قسم ٹوٹ گئی. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں قسم نہیں ٹوٹی. تو حضرت سفیان ابن عیینہ غصے میں آ گئے رحمۃ اللہ علیہ. اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. غصے میں آ گئے، کہنے لگے اچھا ابو حنیفہ اب اتنی جرت کر رہا ہے کہ اللہ کے قرآن کے بھی مخالف ہو گیا. وہ اپنی رائے اور فکر کو اور اپنے عقل کو اتنا ترجیح دیتا ہے کہ نعوذ باللہ مخالف کتاب اللہ کے قرآن کا مخالف ہو گیا. کہ قرآن پاک کی آیت پڑھی حضرت سفیان ابن عیینہ نے کہ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا. تو جب قرآن کہتا ہے مچھلی کو کہ لحمن طریہ کہ وہ لحم ہے، تو تم نے بھی قسم کھائی تھی واللہ لا آکل اللحم، تو تمہاری قسم ٹوٹ گئی ہے، تو قرآن ہے. اور ابو حنیفہ اب اتنا جرت ہو گئی ہے اس کی کہ اللہ کے قرآن کی مخالفت کرتے ہیں. اب وہ بندہ جناب پھر امام صاحب کی بات آئی. انہوں نے کہا حضرت میں نے آپ سے مسئلہ پوچھا تھا، اور پھر حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گیا، وہ تو ناراض ہو گئے. انہوں نے فرمایا کہ امام ابو حنیفہ اب اتنا جرت کرتا ہے کہ خالف کتاب اللہ، کہ اس نے اللہ کے قرآن کی بھی مخالفت کی ہے. قرآن کہتا ہے لحمن طریہ. امام صاحب نے فرمایا کہ ابھی تم 2-4 دن صبر کرو، کوئی مسئلہ نہیں، کفارہ تو کسی وقت بھی دیا جا سکتا ہے، تو تم 2-4 دن صبر کرو. چونکہ وہ جلالت القدر ہیں، امام ہیں، ان کا غصہ ہے، ناراض ہو گئے، تو اب ان کو مزید تو نہیں ناراض کرنا چاہیے. ادب کا بھی تو کوئی تقاضا ہوتا ہے. تم 2-4 دن کے بعد پھر میرے پاس آئے. 2-4 دن کے بعد وہ بندہ پھر آ گیا. انہوں نے کہا حضرت اب میرا مسئلہ حل کریں. آپ نے فرمایا یہ میرا ایک شاگرد ساتھ لے جاؤ، تو تم سامنے نہ حضرت کے جانا، تو یہ اب حضرت سے ایک مسئلہ پوچھے گا، اس کے بعد تمہارے مسئلے کا حل ہو جائے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک. وہ بندہ آیا اور سفیان ابن عیینہ رحمۃ، اس کو تو نہیں جانتے تھے کہ یہ کون ہے، وہ پہلا بندہ تو سامنے نہیں آیا حضرت کے. تو اس نے کہا کہ حضرت میں نے قسم کھائی ہے کہ واللہ لا انام علی الفراش، کہ مجھے خدا کی قسم میں فراش پہ نہیں سوؤں گا بستر پہ. فنمت علی الارض، میں زمین پہ سو گیا، تو کیا میری قسم ٹوٹ گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کوئی قسم نہیں ٹوٹی. تم نے قسم کھائی تھی کہ میں بستر پہ نہیں سوؤں گا، علی الفراش، تم سوئے ہو علی الارض، تو تمہاری قسم نہیں ٹوٹی ہے. تو اس نے فرمایا حضرت آپ قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں. الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فراش بنایا ہے. تو انہوں نے کہا ہاں رحم اللہ ابا حنیفہ. انہوں نے کہا اللہ ابو حنیفہ پہ رحمت کرے. یہ تم نے نہیں کہا، انہوں نے سکھا کے بھیجا ہے. اور میرے مسئلے کی غلطی مجھ پہ واضح کی ہے کہ اب جو دنیا میں آدمی قسم کھاتا ہے تو وہ عرف پہ کھاتا ہے کہ لوگ عادتاً کیا کہتے ہیں، وہ لغت کی بحث نہیں کرتا. عادتاً لوگ مچھلی اور گوشت میں فرق کرتے ہیں کہ ایک آدمی کو آپ 10 ریال دو کہ بھائی مچھلی لے آؤ، تو وہ جا کے گوشت لے آیا، تو کہتے پاگل ہو گیا، میں نے مچھلی کہا تھا، بس وقت گوشت تھوڑا کہا تھا میں نے. تو معنی یہ ہے کہ لوگ مچھلی اور گوشت میں فرق کرتے ہیں. تو قسم کا اعتبار عرف پہ ہوتا ہے. قسم کھانے والا ڈکشنری اٹھا کے لغتیں نہیں دیکھتا کہ اس پر لحم کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. جیسے کہ فراش الگ چیز ہے اور زمین الگ چیز ہے، ورنہ تو قرآن نے تو زمین کو بھی فراش فرمایا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں بھائی، پھر امام صاحب نے ٹھیک کہا، تمہاری قسم نہیں ٹوٹی، کیونکہ تم نے قسم کھائی تھی لحم کی اور مچھلی کھائی تو کوئی بات نہیں. تو یہ تحقیقات ہوتی تھی ائمہ کرام کی رحمت اللہ علیہم اجمعین. اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی علمی خدمات کو قبول فرمائے، اور اللہ ہمیں ان کا ادب اور ان کی جلالت شان
اور ان کی عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل میں یہ ہمارے اپنے دماغ کے قصور ہوتے ہیں اور ہم الزام ائمہ پہ لگاتے ہیں، لیکن اگر اللہ ہمیں فہم عطا فرما دے تو ہم غور کریں اور سمجھیں کہ اللہ کی ہم پر کتنی رحمتیں ہیں، کتنی نعمتیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ اور میری نعمتوں میں سے یہ ہے کہ میں نے تمہارے لیے کشتیاں مسخر کر دی، وہ کشتیاں جو پانی کو چیر کے چلنے والی ہوتی ہیں، کیونکہ ان کے ذریعے تم رزق حاصل کرو اور میرا شکر کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور ہم نے زمین میں بوجھ ڈال دیا، أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اصل ہوتا ہے اللہ تَمِيدَ بِكُمْ، تاکہ یہ تمہارے ساتھ حرکت نہ کر سکے، زمین کے اندر اضطراب پیدا نہ ہو، اس لیے اللہ نے اس پر جبال کا اور پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا ہے۔ اور پھر اللہ نے زمین میں نہریں جاری کر دی، اللہ نے زمین میں راستے پیدا کر دیے ہیں کہ تاکہ تم ہدایت پا سکو کہ یہ سڑک طائف کو جاتی ہے اور یہ مدینہ منورہ کو جاتی ہے اور یہ جدے کو جاتی ہے، اور اسی لیے اللہ نے تمہارے لیے آسمان میں ستارے جو ہیں وہ نشانیاں بنا دی ہیں۔ اللہ پاک نے تمہارے لیے ستارے بنائے ہیں کہ ان ستاروں کو دیکھ کے تم سمت کا فیصلہ کرتے ہو کہ سورج نکلے گا تم سمجھ جاؤ گے مشرق ہے، غروب ہو رہا ہے سمجھ جاؤ گے کہ مغرب ہے۔ اسی طرح قطب ہے، اسی طرح سیارات ثابتہ ہیں، اسی طرح کواکب ثوابت ہیں اور سیارات ہیں، چلنے والے ہیں اور رکنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا ایک اصولی بات اور ایک لفظ میں کہ ان سارے دلائل کے بعد تم اس بات پہ غور کرو کہ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ، کہ ایک وہ خدا ہے جس نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں، ایک وہ ہیں جن کو تم حاجت روا بنائے ہوئے، انہوں نے مکھی بھی پیدا نہیں کی، تو کیا پیدا کرنے والا اور نہ پیدا کرنے والا برابر ہو سکتے؟ اللہ نے فرمایا ذرا عقل کرو کہ تم مجھے بھی کہتے ہو کہ وہ خدا ہے اور حاجت روا ہے اور مشکل کشا ہے، رزاق ہے اور مالک ہے اور خالق ہے، اور قبروں پہ بھی جا کے کہتے ہو کہ ہماری مشکل حل کر۔ وہ جن کو میں نے پیدا کیا ہے وہ خدا کے مقابلے پہ کیسے آ گئے؟ وہ تو مخلوق ہیں، اور انہوں نے تو ایک مٹی بھی پیدا نہیں کی، انہوں نے تو ایک پرندہ بھی پیدا نہیں کیا، تو یہ کیسے تم نے خدا بنا رکھے ہیں؟ کیسے تم نے معبودان من دون اللہ بنا رکھے ہیں، اوثان و انداد بنا رکھے ہیں؟ تو کیا یہ کوئی عقل کی بات ہے کہ ایک پیدا کرنے والا ہے اور ایک خود پیدا ہونے والا ہے، کیا وہ خدا ہو سکتا ہے؟ یا ایک پیدا کرنے والا ہے اور ایک پیدا نہ کرنے والا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا افلا تذکرون، کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیا تم سوچتے نہیں ہو ایسی بات؟ یہ تو اندھے کو بھی سمجھ آ جاتی۔ اور اس کے آخر میں فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کیونکہ وہ نعمتیں تمہارے بدن کے اندر بھی موجود ہیں، وہ نعمتیں جو ہیں باہر بھی موجود ہیں، وہ نعمتیں جو ہیں سماوی بھی ہیں، علوی بھی ہیں، سفلی بھی ہیں، وہ نعمتیں جو ہیں سمائی بھی ہیں اور عارضی بھی ہیں، وہ نعمتیں جو ہیں آفاقی بھی ہیں اور انفسی بھی ہیں۔ اتنی نعمتیں ہیں کہ کسی نعمت کا تم شمار ہی نہیں کر سکتے، تو شکر کیسے کرو کہ جب ہم اللہ کی نعمتوں کو گن ہی نہیں سکتے؟ اللہ کی اتنی بے پایا نعمتیں ہیں کہ ہم شمار ہی نہیں کر سکتے۔ اب اسی انسان صرف اپنے بدن میں غور کر لے کہ اللہ نے ہمیں کن نعمتوں سے نوازا، کہ ہمارے اوپر ایک دماغ رکھا ہے، اگر نہ ہو تو بندہ پاگل ہے۔ لوگ جناب کہیں گے دیکھو جی پاگل ہے، مجنون ہے، بیوقوف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آنکھوں کی نعمت سے نوازا ہے، نہ ہو تو بندہ اندھا ہے، دھکے کھا رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں سامعہ سے نوازا ہے اور نہ ہو تو بندہ بہرا ہے، وہ لوگ چیخ رہے ہیں، بول رہے ہیں، چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اسی طرح اللہ نے ہمیں قوت شامہ دی ہے کہ ہم سونگ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ گلاب کی پھول خوشبو ہے اور یہ چمیلی کی خوشبو ہے، اور یار یہ بدبو کیوں آ رہی؟ تو اگر یہ قوت شامہ نہ ہو تو گندگی میں بھی بیٹھے رہو تو پتہ نہیں لگے گا، اور پھولوں کے ڈھیر پہ بھی بیٹھے رہو تو خوشبو نہیں آئے گی۔ اسی طرح اللہ نے ہمیں قوت لامسہ دی ہے کہ ہم ہاتھ لگا کے کہتے ہیں یہ گرم ہے، یہ ٹھنڈا ہے اور یہ معتدل ہے۔ اگر اللہ یہ قوت لامسہ نہ دیتے تو ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا، ہم جل جاتے، یا ہم سمجھتے کہ ٹھنڈا ہے وہ گرم ہوتا، ہم سمجھتے گرم ہے اور وہ ٹھنڈا ہوتا۔ اسی طرح اللہ نے ہمیں قوت بادشاہ دی ہے کہ ہم جب چاہتے ہیں کسی چیز کو پکڑ لیتے ہیں،
اسی طرح اللہ نے ہمیں قوت معاشیہ دی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک ہم پیدل چلے جاتے. تو اگر یہ ساری قوتیں نہ دیتا، اگر ہمیں یہ ساری چیزیں نہ عطا کرتا تو کیا حال ہو. ابھی آپ دیکھتے ہیں نا کتنے لوگ ہیں جو خوبصورت ہیں، جوان ہیں اور ریڑیوں پہ، کتنے لوگ ہیں بیچارے جو زمین پہ جانوروں کی طرح گھسٹ رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کی ٹانگیں میں مفلوج کر دی ہیں، وہ چلنے کے قابل نہیں. اسی طرح آپ نے دیکھا ہے کتنا ماشاءاللہ جوان ہوتے ہیں، ماشاءاللہ بالکل صحت مند ہیں، آنکھیں نہیں ہیں، دھکے کھا رہے ہیں، کبھی ٹکراتے ہیں، کبھی ڈول سے ٹکراتے ہیں، کبھی بندے سے ٹکراتے ہیں. تو صرف اگر ہم اپنے وجود میں بھی غور کریں تو اللہ کی نعمتیں شمار نہیں کرتی. لیکن شرط یہ ہے کہ تفکر ہو، شرط یہ ہے کہ فکر ہو، اور شرط یہ ہے کہ سوچ. دیکھو نا یہ ایک سانس ہے، اللہ نے کیسے عطا فرمایا کہ ذرا سانس رکنا شروع ہو جائے، اللہ معاف فرمایا، دیکھیے آدمی تڑپنا شروع ہو جائے. ایک سانس آ رہی ہے تو ہم چل رہے ہیں، ذرا سانس بند ہو جائے فی امان اللہ. اسی طرح دیکھو کہ دل اپنا کام سے دھڑک رہا ہے، اور اگر وہ دھڑکنا چھوڑ دے تو تب بھی ہم فی امان اللہ ہو جائیں. اسی طرح اندر دیکھیں جگر جو ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے، پتا اپنا کام کر رہا ہے، گردے اپنا کام کر رہے ہیں، میدا اپنا کام کر رہا ہے، آنتیں اپنا کام کر رہی ہیں. ہر مشین پوری کی پوری اپنے اپنے نظام میں لگی، اور جس نظام میں تھوڑا سا خلل آتا ہے تو آدمی بیمار ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم اگر میری نعمتیں شمار کرو تو شمار ہی نہیں کر سکتے. اور آگے فرمایا کہ یہ سب کچھ میں نے کیوں دیا ہے، میری نافرمانیوں کے باوجود تمہیں یہ کیوں ملا ہے کہ میں بخشنے والا ہوں اور اللہ میں ہر بات ہے. ورنہ تو یہ ہے کہ اگر تم میری نافرمانی کرتے، میں حکم دیتا کہ جو میری نافرمانی کرے، زمین کو اللہ حکم دے دیتے کہ جہاں بندہ گناہ کرے نکل لو، کوئی بندہ زمین پہ تمہیں چلتا ہوا بھی نظر نہ آتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر حکم فرما دیتے آسمانوں کو کہ جب کوئی بندہ گناہ کرے تو اوپر سے پتھر برسا دو، تو کوئی بندہ تمہیں چلتا ہوا نہ آتا. اس لیے قرآن پاک میں ایک آیت مبارک ہے، اللہ نے فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اگر ہم بندوں کو ان کے گناہوں پہ پکڑنا شروع کر دیں تو ایک بندہ بھی تمہیں زمین کی پشت پہ چلتا ہوا نہ آئے. یہ تو میرا کرم ہے کہ میں غفور ہوں، میں رحیم ہوں، میں اپنے بندے کو مہلت دیتا ہوں، مہلت دیتا ہوں، مہلت دیتا ہوں، معافی دیتا ہوں، معافی دیتا ہوں. لیکن جب وہ حدود سے نکل جاتا ہے تو پھر ایک ہی دفعہ راستے کھینچ لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں یہ فرمایا. اچھا اسی طرح اب یہ بات بھی سمجھیں جو آیات ہم نے پڑھی ہیں، اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے ہم نے نعمتیں پیدا کی ہیں کہ کتنے اونچے اونچے پہاڑ، اور پھر ان پہاڑوں کا بوجھ جو ہے ہم نے زمین پہ رکھ دیا ہے، اور ان پہاڑوں کو گویا ہم نے میخیں بنا دیا. اب آپ دیکھتے ہیں نا جی کہ اگر دو لکڑیاں ایسے کھڑی کر دیں ٹکرائیں گی، لیکن میخ لگا کے جما دیں تو جم جائیں گی. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے زمین پہ یہ بوجھ بھی رکھا ہے اور میخیں بنا دی تاکہ زمین حرکت نہ کرے. اچھا اس کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو آج جدید علوم کہتے ہیں کہ زمین حرکت کرتی ہے، وہ الگ چیز ہے. وہ حرکت الگ ہے، یہ حرکت الگ ہے. جیسے آسمان الگ ہے اور فلک الگ ہے. یہ تمام ستارے اور کواکب و نجوم جو ہیں کل فی فلک یسبحون، یہ فلک کے اندر تیرتے ہیں، یہ آسمانوں میں ہوتے ہی نہیں. آسمان کو زینت بنایا گیا، اور زینت کا معنی وہ ہوتا ہے جو خارج میں ہو. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ستاروں کو زینا السماء الدنیا بمصابیح، اسی طرح فرمایا زینا السماء الدنیا بزینت للکواکب، کہ ان کواکب سے ہم نے زینت بخشی ہے. تو زینت وہ ہوتا ہے جو خارج میں ہو، جو اندر میں وہ کس نے دیکھا ہے؟ اندر والی چیز تو زینت بنتی ہی نہیں. سیدھی آپ دیکھیں نا کہ آپ بلب لگاتے ہیں، لیمپ لگاتے ہیں تو باہر لگاتے ہیں کہ زینت نظر آئے. اگر آپ اندر لگاتے ہیں تو اس کو کس نے دیکھا؟ اس لیے علماء نے فرمایا کہ اگر مان لیا جائے کہ زمین ایک حرکت کرتی ہے تو وہ دوران الگ چیز ہے. اس کی حرکت کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ اسفل السافلین تک ساری حرکت کرتی. ایسی اگر حرکت ہوتی تو پھر تو آپ جناب کعبہ شریف آج یہاں ہے اور 2 سال کے بعد کسی اور جگہ ہوتا، اور 4 سال کے بعد کسی اور جگہ ہوتا. تو یہ معنی مراد نہیں ہوتا. یہ حرکت الگ چیز ہے، وہ حرکت الگ چیز ہے. اس لیے علماء نے فرمایا کہ جو لوگ اس کے قائل ہیں وہ بھی قرآن کے خلاف نہیں. اللہ نے زمین کو فراش بنایا ہے، آمنا. اللہ نے زمین کو مہاد فرمایا ہے، آمنا. اللہ نے زمین میں پہاڑوں کو جمایا ہے، آمنا.
اچھا پھر یہ پہاڑ دیکھو، بعض ملک ایسے ہیں جہاں ایک بھی پہاڑ نہیں، یعنی وہاں پہاڑوں کا وجود ہی نہیں ہوتا، اور بعض ملک ایسے ہیں جس میں پہاڑ ہی پہاڑ ہے۔ اچھا بعض ملک ایسے ہیں جس میں پہاڑ تو ہیں لیکن اونچے نہیں، بعض ایسے ہیں جس میں اتنے اونچے پہاڑ ہیں کہ وہ ہزاروں فٹ بلندی پہ، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت۔ اچھا پھر ان پہاڑوں میں بھی اللہ نے خصائص رکھے ہیں، اللہ نے ان کی اشکال رکھی ہے۔ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ وَبِيضٌ وَحُمُرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے پہاڑوں میں سے بعض تو سفید پہاڑ بنا دیے، دیکھا نہیں سنگ مرمر سفید پہاڑ۔ اچھا اللہ نے فرمایا ہم نے ان میں سرخ بھی بنا دیے، سرخ پہاڑ دیکھیں بالکل سرخ ہوں، اور اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ اس کے علاوہ ہم نے سیاہ بنا دیے کہ بالکل خالص سیاہ۔ اسی لیے علماء نے استدلال کیا ہے کہ یہ رنگ جو ہیں اصل میں ہیں ہی یہی، یعنی سفید، سرخ اور کالا، یہ تین رنگ ہیں جو اصل ہیں رنگوں۔ پھر ان تین میں سے ہزاروں رنگ بنتے ہیں کہ آپ سفید کو لال میں ملائیں گے تو کیا بنے گا، کالے میں ملائیں گے تو کیا بنے گا، کالے کو سرخ میں ملائیں گے تو کیا بنے گا۔ تو اسی سے اس اختلاف سے بھی رنگ پیدا ہوتے ہیں، ورنہ اصل بنیاد جو ہے وہ یہ تین رنگ ہوتے ہیں۔ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدُدٌ وَبِيضٌ وَحُمُرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اب یہ میری نعمتیں ہیں، ان پہ غور کرو۔ اچھا پھر ان پہاڑوں کو بھی دیکھو، بعض پہاڑ بالکل سبز ہوتے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا ہے، آپ شملہ میں جائیں، مری میں جائیں، سواس میں جائیں، یا طائف میں، ابہا میں، بہا میں، مغیابات سودا ہے بالکل سبز، اور بعض پہاڑ جو ہے بالکل خشک ہیں، ان کے اوپر بالکل پانی کا قطرہ بھی نہیں دکھتا ہے، اور بعض پہاڑ ایسے ہیں جیسے ریت کا ٹیلے ہوں۔ اچھا بعض پہاڑ ایسے رکھے ہوتے ہیں جیسے کوئی گندم کی ڈھیری رکھی ہوئی ہے، اور بعض پہاڑ جو ہیں وہ طول میں بڑے بڑے لمبے ہیں، میلوں تک پہاڑی سلسلہ جا رہا ہے، اور بعض پہاڑ جو ہیں وہ بہت اونچے ہیں، جیسے کیٹو ہے اور بڑے بڑے پہاڑ ہیں جو دنیا میں اونچے پہاڑ شمار ہوتے ہیں، کہ جن کی چوٹیوں پر پہنچنا جو ہے ایک بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے کہ ان کی چوٹی پہ کیسے پہنچا جائے گا۔ اس لیے اللہ نے ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ثم ذکر تعالی الارض وما القى فيها من الرواسي الشامخات۔ اللہ پاک نے پھر اپنی نعمتوں میں سے زمین کی نعمت کا ذکر فرمایا، اور اس میں اللہ نے جو اونچے اونچے چوٹیوں والے پہاڑ بوجھ رکھے ہیں، والجبال الراسیات، اور ایسے پہاڑ رکھے ہیں جو ہلنے والے نہیں ہیں۔ یہ کیوں رکھے گئے؟ مفسر فرماتے ہیں تقر الارض ولا تمیدا، تاکہ زمین قرار میں رہے، ثابت رہے، اضطراب نہ ہو۔ کیوں؟ اگر زمین ہلتی رہے گی تو بندہ آرام کیسے کرے گا؟ بندہ اس کے اوپر گھر کیسے بنائے گا، نہریں کیسے بنائے گا؟ وہ تو روز ہلتے ہلتے نہریں پھٹ جائیں، ہلتے ہلتے روز گھر گر جائیں۔ دیکھا نہیں ہے کہ جب زلزلے آتے ہیں کتنے پختہ مکان ہیں کھڑے ہیں، سے گرتے ہیں جب زمین بوس ہو جائے۔ وجہ کیا ہے کہ اصل زمین کو ہی حرکت آ گئی تو مکان کیا بچے گا؟ تو ساری بنیادیں اس کی ہل جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا تُسْتَرْ بِمَارِيَا مِنَ الْحَيْوَانَاتِ فَلَا يُحَنَّا لَهُمْ عَيْشٌ بِسَبَبِ ذَلِكَ، کہ اگر ہم زمین کو قرار نہ دیتے، زمین کو جمع نہ دیتے، تو کوئی حیوان جو ہے وہاں آرام سے عیش نہ کر سکتا، عیش مانا زندگی نہ گزار سکتا، ان کی زندگی آسان نہ ہوتی بلکہ ہر وقت خطرے میں ہوتی۔ جیسے فرمایا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، ہم نے پہاڑوں کو جمع دیا۔ وقال عبد الرزاق ما بن قتادة أن سمعت الحسن يقول لما خلقت الأرض كانت تميد فقالوا ما هذه بمقرة على ظهرها أحدا فأصبحوا وقد خلقت الجبال فلم تدر ملائكة ما خلقت الجبال۔ اب جناب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرزاق نے اس سند کے ساتھ یہ واقعہ ذکر فرمایا ہے کہ حضرت حسن فرماتی ہے لما خلقت الارض كانت تميد، کہ جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا تو اس میں اضطراب کی ایک کیفیت تھی، تو اب ملائکہ نے کہا کہ بھی اس زمین پر تو کوئی نہیں رہ سکتا، کیونکہ اگر کوئی چیز مضطرب ہے، ہل رہی ہے، تو اس میں کیسے رہے گا؟ کیسے گھر بنائے گا، کیسے مکان بنائے گا، کیسے جگہ بنائے گا؟ فرماتے ہیں فَأَصْبَحُوا، پھر دوسرے دن نے دیکھا کہ اللہ نے پہاڑ پیدا کر دیے۔ ملائکہ کو یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ پہاڑ کس چیز سے پیدا کیے گئے ہیں،
وقال سعيد عن قتادة بن قيس بن عبادة أن الله لما خلق الأرض جعل التمور. اس روایت میں بھی یہ آتا ہے کہ اللہ نے جب زمین کو پیدا کیا تو زمین تمور مانا تستر، جیسے اللہ فرماتے ہیں یوم تمور السماء مورا وتصير الجبال سيرا، کہ جب قیامت کا وقت آئے گا تو یہ آسمان ایسے پھرے گا اور توڑ پھوڑ دیا جائے. تو کہتے ہیں کہ ملائکہ نے دیکھا کہ زمین جو ہے وہ حرکت کرتی ہے. وقالت الملائکۃ ما هذه بمقرۃ لا دارها احدا فاصبحت صبحا وفيها رواسي. ملائکہ نے کہا کہ یہ زمین جو اللہ نے پیدا کی ہے لیکن اس پہ تو کوئی رہ نہیں سکتا، یہ کسی کو قرار حاصل نہیں ہوگا. لیکن جب صبح کو دیکھا تو اللہ نے پہاڑوں سے جما دیا. وقال ابن جریر حدثني المثنى قال حدثني حجاج بن منهال قال حدثنا حماد عن عطاء بن الصائب عن عبد الله بن حبيب عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال لما خلق الله الأرض فمدت وقالت أي ربي تجعل على بني آدم تجعل علي بني آدم يعملون الخطايا ويجعلون على الخبث قال فصل الله فيها من الجبال ما ترون وما لا ترون فكان إقرارها كالله من رج. اب جناب فرماتی ہیں کہ اس حدیث میں آتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب زمین کو پیدا کیا تو زمین نے عرض کیا کہ میرا اللہ مجھے پیدا کیا ہے اور میری پشت پہ تو اپنی ایسی مخلوق بھیجے گا جو تیری نافرمانی کر کے مجھ پہ گناہ کریں گے اور وہ بری بری خبیث حرکتیں کریں گے. اس کے بعد اللہ نے اس پہ پہاڑ رکھ دیے ما ترونا وما لا ترونا، اور یہ پہاڑ اتنے ہیں کچھ تو تمہیں نظر آتے ہیں اور کچھ نظر بھی نہیں آتے، یعنی کچھ پہاڑ تو اوپر ہے نا، کوئی زمین کے اندر ہے جو ہمیں نظر ہی نہیں آتے. اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ سمندروں کے اندر بھی پہاڑ ہو. یہ سمندر جو ہے نا، دیکھا نہیں کہ سنتے ہو اخباروں میں پڑھتے رہتے ہو کہ جہاز ٹکرا گیا، ایک چٹان سے ٹکرا گیا، وہ چٹان کا پہاڑوں کے اندر ہوتے ہو، پانی کے اندر نظر ہی نہیں آتے. تو بعض اوقات ایسے نقصانات ہو جاتے ہیں. اس کے بعد میں وکان اقرارا کاللحمیۃ رج رج، کہ اب زمین کا یہ ان کا جما دینا ایسی ہے کہ جیسے اللہ نے گوشت کو بھی ایک جگہ پر منجمد کیا ہے، اس طرح زمین کا جمانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جما دیا. اسی طرح بعض روایات میں آتا ہے کتب متقدمہ سے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑوں کو پیدا کیا تو فرشتے حیران ہو گئے، کیونکہ فرشتے تو جانتے نہیں تھے، انہوں نے پہلے پہاڑ دیکھے ہی نہیں. انہوں نے کہا اللہ میں یہ تو بڑی سخت چیز ہے، اس سے بھی تو نے کوئی سخت چیز پیدا فرمائی ہے، ان پہاڑوں سے بھی سخت. انہوں نے فرمایا کہ ہاں. تو ملائکہ نے پوچھا وہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے فرمایا وہ لوہا ہے، کہ لوگ اس لوہے سے ان پہاڑوں کو بھی توڑ ڈالیں. تو اب جب لوہا دیکھا اور ان سے پہاڑ ٹوٹتے دیکھے، انہوں نے کہا اللہ میاں واقعی ہے تو پہاڑ یہ لوہا تو ویسے ہی بنائے گے، پہاڑوں میں بھی سراغ کر رہا ہے اور ہتھوڑوں سے توڑ رہا ہے. اب انہوں نے پوچھا کہ یا اللہ کوئی ایسی چیز بھی ہے جو لوہے سے بھی زیادہ شدید اور سخت ہو؟ اللہ نے فرمایا ہاں وہ بھی میں نے پیدا کی. تو ملائکہ حیران ہو گئے، اللہ میاں وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا آگ ہے، کہ اس لوہے کو آگ میں ڈال دو تو پانی بنا ڈالو، اس کو پگھلا دیتی ہے، ایسے بھاگ رہا ہوتا ہے جیسے پانی بھاگتا ہے. جب انہوں نے دیکھا انہوں نے کہا مولا واقعی آگ تو بڑی بلا. مولا کریم اس آگ سے بھی کوئی ایسی چیز ہے جو سخت ہو اور اس سے قابو پا لے؟ اللہ نے فرمایا آپ جب نظارہ دیکھا کہ واقعی بھی پانی آگ پر ڈالا جائے تو آگ بجھ جاتی ہے. انہوں نے کہا اللہ میاں واقعی یہ پانی تو اور بڑی سخت چیز، تو اس سے بھی کوئی ایسی سخت چیز ہے جو پانی پہ بھی قابو پا جائے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ہاں وہ بھی میں نے پیدا کیا. ملائکہ نے پوچھا اللہ میاں وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا وہ ہوا ہے جو پانی کو سکھا دیتی ہے. پانی کھڑا ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، اچھال رہی ہیں، مار رہی ہیں، اس کے بعد 2-4 دن کے بعد سکھا دے رہی ہیں. تو انہوں نے کہا یا اللہ پھر یہ تو ہوا بڑی عجیب چیز ہو کہ یہ تو پھر پانی پر بھی قابو پا لیتی ہے، کوئی ایسی چیز بھی ہے جو اس سے بھی زیادہ قوی ہو؟ پر میں وہ بندہ ہے انسان پیدا کیا ہے جو ہواؤں پہ بھی سفر کرے گا. تو میں نے تو انسانوں کو ایسا بنایا کہ ہوائیں بھی اس کے تابع ہوں گی، ہواؤں کو ٹائروں میں بھر کے گاڑیوں کے نیچے فٹ کر دے گا اور اس پہ چڑھا پھرے گا.
اور اس کے بعد دیکھو کہ ہواؤں سے اس کے تخت اڑیں گے اور ہواؤں کو سینہ چیر کے جناب اوپر جائے گا. تو انسان کو تو میں نے ان سے بھی زیادہ سخت بنایا. تو اس کے بعد ملائکہ نے پوچھا کہ اللہ میاں پھر یہ انسانوں سے بھی کوئی بڑی چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں بالکل آرام سے ایک موت ہے، بس سانس نکلا اور گئے حضرت. یہ جتنا بڑا اکڑ پھکڑ دکھائے اس کے بعد نتیجہ کیا ہے؟ آنکھیں بدلا گئی، سانس نکلنا شروع ہو گیا. آپ جناب پڑے ہیں حضرت. اب باپ دادا ہے، باپ بیٹا ہے، ہر کوئی کہتا ہے بابا جلدی غسل دو، جلدی دفن کرو. وہ اصل وجہ کیا ہوتی ہے کہ رکھیں گے تو بدبو پھوٹنی شروع ہو جائے گی، نکالو جلدی کرو. پھر سب سے بڑی مہربانی یہ ہے کہ جلدی نکالو اور زمین میں ڈالو. اچھا جو سب سے زیادہ قریب والے ہوتے ہیں نا، محبت کرنے والے، سب سے پہلے مٹی وہی ڈالتے ہیں. جو سب سے زیادہ عزیز ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، دوست ہے، کہتے ہیں بابا اس کے بیٹے کو ڈالنے دو نا مٹی، کہ والد کے منہ پہ وہ مٹی ڈالے نا پہلے. یہ ایک اللہ کا نظام ہے، بس اس کو سمجھ لو تو انسان ہو، نہ سمجھو تو حیوان ہو. بس ایک سیدھی سی بات. کیونکہ یہ انسان ایک ایسی بلا ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ سانپ سانپ کو نہیں ڈستا، شیر شیر کو نہیں کھاتا، بگیاڑ بگیاڑ کو نہیں کھاتا، گیدڑ گیدڑ کو نہیں کھاتا، کتا کتے کو نہیں کھاتا، بندہ بندے کو کھاتا. یہ ایک ایسی بلا. یہ جب بگڑنے پہ آئے نا تو بندہ بندوں کو اجاڑ دیتا. اس لیے اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. اور اس سے بچنے کا حل کیا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ہاں ایمان لے آؤ، اعمال صالحہ کرو، تو پھر جو ہے تمہارے لیے ایسا ثواب ہے فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٌ، جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا. تم مر جاؤ گے ثواب پیچھے موجود ہے تمہارے لیے. دعا کرنے والے موجود، جنازہ پڑھنے والے موجود، دفن کرنے والے موجود، قرآن پڑھ کے تیرے لیے دعائیں کرنے والے موجود، تیرے لیے حج بدل کرنے والے موجود. کیونکہ جب تم انسان بن گئے اور اعمال صالحہ کیے تو اللہ پاک نے تیرے لیے اجر کے ایسے سلسلے قائم کر دیے ہیں کہ وہ کبھی ختم ہی نہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں قالوا انہارا وسبلا ای جعل فیہا انہارا تجری من مکان لا مکان آخر للعباد. اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم نے زمین میں تیرے لیے نہریں جاری کر دی ہیں کہ یہ نہروں سے پانی چل رہا ہے، کھیتیں آباد ہو رہی ہیں، اور ان دریاؤں میں تمہاری کشتیاں رواں دواں ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہو. ينبو في موضع ورزق لأهل موضع آخر فيقتل البقاء والبراري والكفار يقتل الجبال والآقام. اور پھر بندہ جو ہے جناب ان چیزوں کو اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ ایک ملک میں ایک چیز ہے دوسرے میں نہیں، وہ اس کا محتاج ہے، وہ اس کا محتاج. ایک ملک میں جناب مشینیں ہیں، ملیں ہیں، بڑی بڑی فیکٹریز ہیں، بڑی بڑی انڈسٹری ہے، کپاس ہی نہیں. کپاس ہو تو بیچارے کپڑا بنائیں. دوسرے ملک کو کپاس دے دی ہے، ان کے پاس وہ جناب اتنی بڑی لمبی انڈسٹری نہیں، تو وہ کپاس ان کو بیچیں گے، ان کی مشینیں چلیں گی، پھر وہاں سے کپڑے آئیں گے تو تمہارے کام بنے گے. اللہ نے ایک نظام بنا دیا کہ ایک ملک میں ایک نعمت کو پیدا کر دیا ہے اور دوسرے ملک میں وہ نعمت جو ہے پیدا ہی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے. اب آپ جائیں نا جی صحرا میں، کبھی آپ نے صحرا کا سفر کیا ہو؟ ایک تو یہ صحرا ہے نا ماشاءاللہ، صحرا عرب جو ہے، صحرا نجد بہت بڑا صحرا ہے. اور ایک آپ کے اپنے ملکوں میں انڈو پاک میں بھی صحرا ہوتے ہیں. اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے. اب صحرا ہے جہاں میلوں تک پانی نہیں ہوتا، یعنی جہاں جو ہوتے ہیں نا یہ کنویں یا یہ چیزیں کو وہ کہتے ہیں ٹوبے، وہ ٹوبے جو ہیں وہ میلوں تک 100 میل 50 میل کے بعد کہیں ہوتا ہے. اچھا جی اب جناب وہ بیچارے جو وہاں رہتے ہیں، اچھا ریت ہے، سارے ریت کے ٹیلے، لیکن اللہ نے ان کے لیے وہی دوا بھی پیدا کر دی ہے، وہی جناب ان کے لیے اللہ نے کھانے کے ساگ بھی پیدا کر دیے، وہی اللہ نے ان کے لیے بوٹیاں بھی پیدا کر دی، وہی اللہ تبارک و تعالی ان کے رزق کے لیے بکریاں اور بھیڑیں اور دمبے اور جناب یہ پیدا کر دی ہیں. یعنی خالص گھی جو ہے نا جی، اگر آج بھی کہیں ملے گا تمہیں تو صحرا والوں کے پاس.
کیونکہ شہر والے تو ماشاءاللہ چلاک ہو گئے ہیں نا ماشاءاللہ، یہ تو ماشاءاللہ بڑی ان کا تو ایسا دماغ ہے جی کہ اللہ کی رحمت سے پہلے تو دودھ سے کریم نکال لیتے ہیں، پھر ہمارے جو باقی بچتا ہے اس میں پانی ملا دیتے۔ وہ لوگ جو ہے نا جی خالص یعنی اچھا، پھر وہ دودھ جو ہے وہ ہوتا ہے ان بکریوں کا، بھیڑوں کا، دموں کا، جو سارا دن وہ صحرائی چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہیں، لانا ہوتا ہے، پھوگ ہوتا ہے، وہ کھاتی ہیں۔ تو ان کے اثرات سے اللہ کی شان ہے وہ عجیب، یعنی آپ حیران ہوں گے کہ ایک دفعہ شکار کی یہ بیماریاں تو ہمیں بھی لگی نہیں نا، اللہ معاف کرے، تو شکار پہ جناب ہم صحرا میں گئے، کچھ شہری لوگ بھی ہمارے ساتھ تھے، تو ایک دوست کو اتنا شدید نزلہ ہوا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اتنا نزلہ اور زکام اور ایسا کہ وہ بیچارہ ایسے رومال رکھے نا پانی بھیگ گیا، ایسے جیسے نل چل رہا ہو جی، نل کی چل رہی ہے ایسے پانی چل رہا، اور وہ بڑا پڑھا لکھا آدمی، معزز آدمی، وہ بیچارہ میری کہنے پہ بیچارہ شکار کی شامت میں آ گیا۔ انہوں نے کہا وکیل صاحب بات یہ ہے کہ اب میرا کیا کرو، میرا حال بہت مسئلہ ہے، اور یہاں نہ کوئی دوا ہے، نہ کوئی چیز ہے، نہ اسپتال ہے، نہ ڈاکٹر ہے، اور واپس بھی جانا ہے تو اونٹوں پہ جانا ہے نا، اور تو رستہ ہی نہیں ہے، وہاں گاڑیاں تھوڑی ہیں وہاں۔ انہوں نے کہا یار خیر ہے، آخر یہاں جو لوگ رہتے ہیں وہ سارے مر گئے ہیں، پہلے دیکھیے آپ کیوں ڈرتے ہیں، مرتے کیوں، وہ خیر ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ خیر ہم نے وہ روہی والے کو بلایا، وہ جو تھے وہاں جو ہمارے شکار کے لیے، میں نے کہا یار یہ ہمارا ساتھی بیچارے کو شدید نزلہ ہو گیا اور یہ غریب پریشان ہے بہت زیادہ، اس کو گھبراہٹ ہو گئی ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، ڈر گیا۔ انہوں نے کہا حضرت بالکل 1 منٹ میں علاج کرتے ہیں، اس کا تو بات ہی کوئی نہیں۔ وہ جناب ایک گلاس اتنا بڑا گھی کا بھر کے لے آیا، نیم گرم، انہوں نے کہا اس کو کہو جی پیے۔ اب وہ کہے جناب میں گھی پیوں گا کولیسٹرول بڑھ جائے گا اور اس کا یہ ہو جائے گا، انہوں نے کہا اس کو کہو جناب یہ پیے بس آرام سے۔ اب وہ کہیں گے جناب مکی صاحب یہ کیا میں عذاب میں آ گیا، پہلے مجھے بیماری ہے، تکلیف ہے، گھی پلا رہے ہو مجھے، میں تو مر جاؤں گا۔ میں نے کہا ویسے نظرے سے بھی تو مر جاؤ گے، اور کیا ہوگا، مرنا تو ہے، بدبخت آرام سے پیو جو کہتے ہیں۔ اب جناب وہ تھوڑا تھوڑا کر کے پیتے 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 آخر پی گیا۔ انہوں نے کہا جی اب اس کو کہو کہ بس 5-10 منٹ کے لیے کپڑا لے کے لیٹ گیا۔ 10 منٹ وہ کپڑا لے کے لیٹا جناب، 10 منٹ کے بعد ایسے اٹھا فریش کہ ملال ہے کہ کبھی اس کو چھینک بھی آئی ہو، نظرہ ہوا۔ ہم گھی کسی کو گھی پلا دو انشاءاللہ نظرہ ہو جائے گا۔ وجہ کیا ہے کہ اس میں سارے کیمیکل بھرے ہوئے ہیں، ڈالٹے بھرے ہوئے ہیں، گھی تھوڑا ہے۔ خالص گھی، انہوں نے کہا حضرت یہ تو ہمارا علاج ہے، جس کو نظرہ ہوتا ہے گھی پلاتے ہیں بس ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اچھا ہم نے کہا بھی یار یہ سردی وردی ہو جائے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کمال کی بات ہے، سردی کا تمہارے پاس علاج موجود ہے۔ میں نے کہا جی وہ تم کیا کرتے ہو آخر؟ انہوں نے کہا حضرت ہم یہ کرتے ہیں کہ روٹی ریت میں پکا کے اس کو کھلا دیتے ہیں۔ بھائی روٹی ریت میں کیسے پکا کے کھلا دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کل آپ کو کھلائیں گے۔ وہ جناب اتنی موٹی روٹی ہوتی ہے، اتنی بڑی وہ جناب بناتے ہیں اور اس میں اندر گھی ہوتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، اور پھر اس کو ریت کے اندر دبا دیتے ہیں، اور ریت کی اتنی شدت کی گرمی ہوتی ہے کہ وہ روٹی پک جاتی ہے 2-3 گھنٹے، پھر اس کو نکالتے کہتے ہیں جی کھاؤ۔ جن کو ہم نے کھلائی نا جی ماشاءاللہ سارا دن کہے پانی پانی، کہے جی پتہ نہیں آگ لگی ہوئی ہے بدن میں، یہ کیا بلا ہے؟ میں نے کہا روٹی ہے، اور کیا بلا ہے، اور کیا روٹی ہے، اللہ کے بندے بدبخت ہو خالص مل رہی ہے، ہضم نہیں ہو رہی، اس لیے ہمیں تکلیف ہو رہی۔ اللہ ان کے اونٹ جو ہیں نا جناب، آپ نے کبھی سفر نہیں کیا ہوگا، ہم نے تو بڑے زندگی میں سفر کیا، 100 میل کے بعد اونٹ جو ہے کر کے سانس کھینچتا ہے، پتہ لگ جاتا ہے کہ 100 میل ہم نے سفر کر دیا۔ یہ جیپیں نہیں دوڑتی اونٹوں کے ساتھ، یہ تم نے دیکھے ہوں گے نا کوئی کھڑتو مڑتو اونٹ، وہ آپ نے نہیں دیکھے ہوں گے جیسا اونٹ، یہ آپ نے دیکھے ہوں گے یہ بیچارے بوجھ اٹھاتے ہیں، بورے اٹھاتے ہیں، یہ تھوڑے اونٹ ہیں، وہ تو شہزادوں کے اونٹ ہوتے ہیں، اور ان کے تو بادشاہ سفر کرتے ہیں۔
وہ 2-2 کلو تو بادام کھاتے ہیں، وہ گھاس کے علاوہ بادام کھاتے ہیں، کھاجا کھاتے ہیں، کشمش کھاتے ہیں، فروٹ کھاتے ہیں، سیب کھاتے ہیں۔ پھر اوپر بیٹھ جاؤ اور ہاتھ میں پیالہ پانی کا رکھ لو، مجال ہے کہ ایک قطرہ باہر ڈل جائے۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، بس اللہ نے یعنی جو چیز جس ملک کو بنایا ہے وہاں اس کے لیے علاج موجود ہے۔ کوئی بوٹی پیدا کر دی، کوئی درخت پیدا کر دیا، کوئی پھل پیدا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب افریقہ کے ملکوں میں جائیں، ایک پھل ہوتا ہے مرالو، وہ کھاؤ تو 4 شادیاں کرنی پڑیں گی۔ ڈھونڈنے نہ چلے جانا، نہیں ملے گا تمہیں۔ ایسا نہ ہوگا مولوی مکی نے کہا تھا پٹیک میں آ جاؤ۔ ہم تو ملنگ لوگ ہیں، فقیر لوگ ہیں، ساری دنیا دیکھی ہے الحمدللہ۔ بس دعا کرو کہ اس سے بڑی جگہ کوئی نہیں، بس ایک یقین کر، ساری دنیا پھر کے آؤ، مکہ مدینے سے باہر سب ختم۔ اس پر جس کو اللہ نے مکہ اور مدینہ نصیب کر دیا ہے نا، پھر خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، پھر کچھ بھی نہیں، ان کے سامنے سب ہیج ہے، مٹی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں پتہ ہو کہ کعبہ کیا ہے، تمہیں پتہ ہو کہ مدینہ منورہ کیا ہے، تمہیں پتہ ہو کہ ریاض الجنہ کیا ہے، تمہیں پتہ ہو کہ جنت البقیع الغرقد کیا ہے، تمہیں پتہ ہو کہ ان باغات کا اور ان کھجوروں کا کیا مقام ہے جن کو سرکار نے اپنے ہاتھوں سے لگایا ہے۔ بس اگر ایمان ہے نا، پھر ساری کائنات اس جگہ کے ایک مٹی کے قطرے کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ کا شان ہے اور اللہ کا شکر کرو، الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ اس کے برکات و ثمرات سے محروم نہ فرمانا۔ یا اللہ تا قیامت ہماری نسلوں کو بھی محروم نہ فرمانا، اور ہمیں اپنے گھر کا اور حضور پاک کے دروازے مبارک کا ادب نصیب فرما، حیا نصیب فرما، آپ کا احترام نصیب فرما، ثمرات و برکات نصیب فرما۔ اب اس کے بعد فرماتے کہ دیکھو اس کے ساتھ پھر ہم بڑے بڑے جنگل، صحرا تم وَيَخْتَرِقُ الْجِبَالَ وَالْأَقَامُ، اور اس کے بعد بڑے بڑے پہاڑ اور بڑے بڑے ٹیلے، وَيَسْرِيَ الْبَلْدِ الَّذِي سَخَّرَ لِعَلِيهِ وَهِيَ سَائِرَةٌ فِي الْأَرْضِ يَمْنَةً وَيَسْرًا وَجُنُوبًا وَشِمَالًا وَشَرْقًا وَغَرْبًا۔ اور اس کے بعد اللہ نے پھر ان نہروں کو کبھی شمال، کبھی جنوب، کبھی مشرق، کبھی مغرب، اور اس کے بعد دیکھیں ما بین صغار و کبار وأودية تجری حینا وتنقطع فی وقت، اور اللہ نے ایسی ندیاں نالے بنا دیے ہیں جو بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں، اور پھر بعض وادیوں میں پانی آتا ہے، بعض میں ختم ہو جاتا ہے۔ وما بین نبی و جمن، اور کہیں پانی ابھرتا ہے، کہیں پانی جمع ہوتا ہے۔ وقف السیر وبدأه بحسب ما اراد وقدر وسخر ويسر، اور اس کے بعد کبھی آدمی تیزی سفر کرتا ہے، کبھی ایسا سفر کرتا ہے جیسے ارادہ کرے۔ فلا الہ الا هو ولا رب سوا۔ ان ساری نعمتوں کو دیکھنے کے بعد نتیجہ کیا نکلا کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، اور کوئی اس کے سوا رب نہیں، کوئی دینے والا، کوئی خالق مالک پیدا کرنے والا نہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلَ فِيهَا سُبُلًا طُرُقًا يَسْلُكُ فِيهَا مِنْ بِلَادٍ إِلَىٰ بِلَادٍ، اور اللہ نے زمین میں کیسے کیسے رستے بنائے ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک، حتىٰ إِنَّهُ تَعَالَىٰ يَقْتَلْ تَكُونَ مَا بَيْنَهُمَا مَمَرًّا وَمَسْلَكًا، اور کسی جگہ اللہ نے پہاڑوں کو کاٹ کے بھی راستے بنا دیے ہیں تاکہ تم راستہ اختیار کر سکو۔ فرمایا وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا، ہم نے اس میں راستے بنائے ہیں تمہارے لیے۔ وَقَوْلُهُ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، یہ سب کیا ہے؟ علامات، دلائل، من جبال کبار وآکاب صغار، کبھی اونچے اونچے پہاڑوں کو دیکھو، کبھی ٹیلوں کو دیکھو۔ یستدل بها المسافرون برا وبحرا اذا ضلوا الطرقا، اب آدمی مسافر دریاؤں میں ہو، سمندروں میں ہو، صحراؤں میں ہو، تو انہوں کو دیکھ کے نشانیاں لگاتا ہے۔ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اے فی ظلام الليل، رات کی اندھیریوں میں جب بھٹکو تو پھر ان تاروں سے ہدایت پکڑتا ہے۔ قالوا ان بعض في قول وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يقول النجوم وهي الجبال،
بعض نے فرمایا جیسے اللہ نے آسمانوں پہ نجوم پیدا کیے، زمین پہ اللہ نے پہاڑ پیدا کیے ہیں، تو ان پہاڑوں کو دیکھ کے بھی وہ سمجھتا ہے کہ میں کس ملک میں ہوں، کس طرف ہوں، کہ فلاں پہاڑ فلاں جگہ ہے، فلاں فلاں جگہ ہے۔ ثم نبہ تعالی علی عظمتہ وأنه لا تبتغي العبادة إلا له دون ما سواه من الأوثان التي لا تخلق شيئا بل هم يخلقون۔ اس کے بعد اللہ نے تنبیہ فرمائی اپنی عظمت کی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، کوئی لائق عبادت نہیں مگر اللہ۔ یاد رکھو کہ اللہ کے سوا جو تم نے اوثان و انداز اور شرکا بنا رکھے ہیں یہ تو خود مخلوق ہیں، جو مخلوق ہو وہ خالق کیسے بن سکتا ہے؟ فرمایا افمن یخلق کمن لا یخلق، کہ تم غور کرو ایک پیدا کرنے والا ایک پیدا ہونے والا کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون۔ ثم نبأهم على كثرة نعمه عليهم وإحسانه إليهم۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا دیکھو میری کتنی نعمتیں ہیں بندوں پہ۔ وقال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم يتجاوز عنكم ولو طال بكم بالشكر جميع نعمه لعجزتم عن القيام بذلك۔ اللہ نے فرمایا اگر میں بندوں سے مطالبہ کرتا کہ میری ہر نعمت کا شکر ادا کرو تو کوئی نہ کر سکتا۔ یہ میرا مہربانی ہے کہ کتنی نعمتیں دینے کے بعد تھوڑی سی چیز پہ راضی ہو جاتا ہوں۔ 70 سال گناہ کرو، ایک دفعہ توبہ کرو تو بخشنے پہ تیار ہے۔ اللہ اکبر۔ ولو امرکم بِإِذْ وَتَرَكْتُمْ وَلَعَذَّبْكُمْ لَعَذَّبَكُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَكُمْ۔ اور اللہ اگر تم کو عذاب دے تو وہ عذاب دینے پہ قادر بھی ہے اور اس کا عذاب ظلم بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جب تم نعمتوں کے نہ شکرے ہو تو نہ شکرے ہو تو پھر ہر کوئی ڈنڈے دیتا۔ تو اگر اللہ عذاب دینے کے تو اس کی رحمت ہے۔ وَلَكِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَغْفِرُ الْكَثِيرَ وَيُجَازِي عَلَى الْيَسِيرِ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بہت گناہوں کو بخشنے والا اور تھوڑی نیکی پہ بدلہ دینے والا۔ وقال ابن جرير يقول ان الله لغفور ما كان منكم من تقصير في شكر بعد ذلك اذا صدتم واتيتم وانبتم الى طاعته واتباع مرضاته رحيم بكم لا يعذبكم بعد الانابه والتوبه۔ مفسر ابن جریر فرماتے ہیں ان اللہ لغفور، اللہ بخشنے والے کہ اگر تم سے اللہ کی نعمتوں کے شکر میں تقصیر ہوئی ہے، جب تم توبہ کرو وَأَنَبْتُمْ إِلَىٰ طَاعَتِهِ اور اس کی طاعت کی طرف لوٹ آؤ، وَإِتِّبَاعِ مَرْضَاتِهِ اور اللہ کی رضا والے کام کرنے شروع کر دو تو اللہ بخشنے والے ہیں۔ رحیم بکم اور رحمت کرنے والے، لا يعذبكم بعد الانابۃ والتوبۃ جب تم توبہ کرتے ہو اللہ کی طرف لوٹتے ہو تو پھر اللہ تم پہ عذاب نہیں کرتے ہیں، بلکہ حدیث مبارک میں آتے ہیں اللہ فرح بتوبۃ عبد کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ خوش ہوتے ہیں جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، اور فرماتے ہیں میرے ملائکہ کہتے ہیں حاضر یا رب الجلیل کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا دیکھو میرا بندہ میرے سامنے سجدے میں توبہ کر رہا ہے، رو رہا ہے۔ اعلم عبدی ان لہ رب یغفر الذنوب، میرے بندے کو پتہ لگ گیا ہے کہ میرا بھی کوئی مالک ہے جو مجھے بخش دے گا، گواہ ہو جاؤ میں نے بخش دیا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے گناہ بھی بخش دے، اللہ ہمارے احوال پہ رحم کرے، اللہ امت محمد مصطفیٰ پہ رحم کر دیں، اور اللہ حضور کی امت کے گناہ معاف کر دیں۔ اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اجبر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ تعالی اعلم۔ کہتے جی کہ ایک دوسرے کا خط پڑھنا بغیر اجازت بالکل ناجائز ہے، بددیانتی ہے، خیانت ہے، کیونکہ خط کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ شخص کا امانت ہے، یہ نہیں ہے کہ تم کھول کھول کے پڑھو اور غیبت کرو اور گلے کرو اور بہانے بناؤ، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ ان تأکل لحم اخیہ میتا، اگر ایک آدمی مکے میں ملازم ہے
اور وہ نوکری چھوڑ کے اپنے وطن چلا جائے، اللہ ناراض ہوتے ہیں؟ کیوں نہیں ناراض ہوتے؟ تمہارا اپنا وطن ہے، تمہارا ملک ہے، جب تک تمہیں حالات اجازت دیں ملازمت کرو، جب چھوڑ کے چلے جاؤ چلے جاؤ، لیکن رہو تو ادب سے رہو اور جاؤ تو ادب سے جاؤ، بس۔ کہتے جی کہ میری بیوی ہے تو میرے بھائی کے ساتھ عمرے پہ آ سکتی ہے؟ بالکل نہیں آ سکتی۔ تمہارا بھائی، اس کا کیا بنتا ہے؟ دیور۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، ہم غیر محرموں سے تو پردہ کریں، لیکن العمو یا رسول اللہ، جو خاوند کا بھائی ہے، آخر وہ تو خاوند کا بھائی ہے اور ایک گھر ہے اور ایک گھر میں رہنا ہے، تو اس سے بھی پردہ ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا العمو والموت، آپ نے فرمایا وہ تو سب سے بڑی موت ہے، اس سے تو سب سے زیادہ قیامت، کیونکہ غیر آدمی تو گھر میں آئے گا تو لوگ اعتراض کریں گے، وہ تو گھر میں آئے اعتراض بھی کوئی نہیں کرتا، اس لیے اس کے ساتھ تمہاری بیوی نہیں آ سکتی قطعاً۔ زہر حلال ہے یا حرام؟ حرام۔ کیوں کھانا ہے؟ کیوں خودکشی کرتے ہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہیں، زہر کھاتے ہیں لوگ، مسئلہ پوچھ رہے ہو۔ اللہ معاف کرے گا، اللہ ہدایت دے، تمہیں بھی ہدایت دے اور مجھے بھی ہدایت دے۔ اور کیا کہتے ہیں اللہ کے بندے، جو چیز مہلک ہے، انسان کی جان کو ختم کرنے والی ہے، جی میرے استاد نے میرا نام رکھا تھا ابو القاسم، ٹھیک ہے، حضور نے منع فرمایا کہ یوں نہ رکھو کہ نام محمد ہو اور کنیت ابو القاسم ہو، تو جمع نہ کرو، یہ ناجائز۔ اگر ابو القاسم ہے تو پھر آگے محمد نام نہ رکھو، اگر محمد نام ہے تو پھر ابو القاسم کنیت نہ رکھو، دونوں چیزوں کو جمع نہ کرو تاکہ کسی باطل کو اس میں شبہوں کا موقع نہ ملے۔ صرف ابو القاسم، کوئی بات نہیں، بیٹے کا نام ویسے ہی قاسم رکھ لینا تاکہ تمہاری کنیت بھی صحیح ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ماریا تو نام تھا نا حضور کی بیوی کا، باقی مریا کا تو مجھے پتہ نہیں، ماریا نام تھا، وہ رکھ سکتے ہو۔ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے نعوذ باللہ وضع غیر فطری کیا ہے تو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، وہ ملعون ہے، فوراً توبہ کرو، استغفار کرو اور آئندہ کبھی اس گناہ کے قریب نہ جاؤ۔ میں نے 6 مہینے کے ہو گئے، حج پڑھا، کام نہیں ملا۔ حج تو ہو گیا، حج کا کیا تعلق ہے کام سے؟ یا تم نے کسی کا قرضہ دینا ہے تو حج تو ہو گیا، حج آپ نے پڑھا ہے، حج ہو جائے گا۔ کہتے ہیں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب 4 رکعت نماز پڑھتے تھے تو اس میں آپ تشہد پڑھتے تھے؟ ہاں بالکل پڑھتے تھے۔ بھائی ایک کتاب جو ہے جیسے تورات ہے، کئی انبیاء کے لیے وہی کتاب رہی، یہ ضروری تھوڑا ہوتا ہے کہ ایک کتاب ایک کے لیے ہو۔ جی کہ بعض جماعت والے جو ہیں، تبلیغ والے، ترجمہ قرآن پڑھنے کو منع کرتے ہیں، غلط کہتے ہیں آپ، کوئی منع نہیں کرتا، وہ کوئی خاص ترجمہ ہوگا کسی باطل فرقے کا، اس سے منع کیا ہو، ایسے غلط الزام کیوں لگاتے ہو؟ انہوں نے خود ترجمے لکھے ہیں قرآن کے، تو منع کیسے کرتے ہیں؟ کوئی عقل کرو یار، خدا کا خوف کیا کرو۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات مثلا قادیانیوں نے بھی قرآن کا ترجمہ لکھا ہے، بعض عیسائیوں نے بھی قرآن کا ترجمہ لکھا ہے، بعض بڑے بڑے بے دین قسم کے لوگ ہیں جن کا نماز روزہ خدا سے واسطہ ہی نہیں، انہوں نے بھی قرآن کے ترجمے لکھے ہیں۔ تو جب پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو کہنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ترجمہ وہ پڑھو جو ثقہ عالم کا لکھا ہو، اور ترجمہ پڑھنے سے خود نہ عالم بن جاؤ، کسی سے جا کے سمجھو، تو تم بات کو سمجھتے نہیں اور اعتراض شروع کر دیتے ہو، اب اس کا کیا علاج ہے؟ ایک آدمی آیا عمرے کے لیے، لیکن اس کا کپڑے جو تھے وہ بیگ میں رہ گئے، احرام نہ باندھ سکا،
بدر شہداء کا ہے، میں یہاں سے جدے سے دوبارہ تھیلا ملنے سے جدے سے احرام باندھا، عمرہ کیا، اب تو آپ کو دم پکا ہو گیا۔ اگر آپ جدے سے بدر چلے جاتے، اپنا کام بھی کرتے، وہاں سے احرام باندھ کے آ جاتے، کوئی جرمانہ نہیں تھا۔ تو مسئلہ تو اصل مشکل یہ ہے نا، ہمارے لوگ غلطی کرنے کے بعد پوچھتے ہیں، پہلے نہیں پوچھتے۔ بھئی جب تم پاکستان سے ویزے پہ آئے، نوکری پہ آئے اور ویزا تمہارا بدر کا ہے، تو تم جدے سے سیدھا بدر چلے جاؤ، احرام باندھنے کی ضرورت ہی نہیں، وہاں جا کے اپنا کام وغیرہ ختم کر کے احرام باندھ کے آ کے مکے سے عمرہ کر لو آرام سے۔ اب تو جدے سے تم نے عمرہ کر لیا، اس کا معنی ہے احرام تمہارا کپڑا تھیلے میں رہ گیا، یہ تو کوئی جرمانہ نہیں۔ تم قمیض نکال کے جہاز میں بیٹھے رہتے سلوار کے ساتھ، اور وہیں بیٹھے بیٹھے بغیر وضو، بغیر نماز، بغیر غسل، لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک، احرام ہو گیا، نیچے اتر کے چادر باندھ لو، کوئی مطلب۔ لیکن پہلے پوچھو تو سمجھ آئے نا، تم تو پوچھتے ہو غلطی کے بعد، پھر کیا کرے آدمی بھائی؟ کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں شادی پہ حق البار کتنا ہوتا ہے مجھے کیا پتا، ہر آدمی کا مختلف ہوتا ہے۔ ایسے بھی ہیں جو 10-10 لاکھ لکھتے ہیں، ایسے بھی ہیں جو 200 روپیہ لکھتے ہیں، ایسے بھی ہیں جو 35 روپے یاد کیا ہوا ہے کہ مہر فاصلی ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ بی بی فاطمہ کا مہر 25 یا 33 روپے نہیں تھا، یہ پتہ نہیں مولوی نے کہاں سے گھڑا ہے اور کہاں سے نکالا ہے۔ بہرحال یہ حق المہر مختلف ہوتا ہے، کبھی زیادہ کبھی کم۔ اگر ایک آدمی کا بچہ پیشاب کر دے تو انہیں کپڑوں میں نماز نہ پڑھو، دھو کے پڑھو، نماز کا وقت ہو گیا دھو جائے، یعنی نماز کا وقت ہو جائے تم خود پلید ہو نماز پڑھ لو، یہ عقل کی بات۔ اچھا پھر نماز کا وقت اتنی چھوٹا سا ہوتا ہے، اب ظہر کا وقت جو ہے 12 بج کے تقریباً 10 منٹ سے شروع ہو جاتا ہے اور ختم ہوتا ہے 3 بج کے تقریباً 30 منٹ پہ، کتنا ٹائم؟ عصر کا وقت جو ہے 3:40 پہ شروع ہو جاتا ہے اور ختم جا کے ہوتا ہے گا 6:45 بجے تک۔ تو اتنی دیر میں نہ تم کپڑا دھو سکتے ہو، نہ کچھ کر سکتے ہو، نماز کا وقت ہو گیا، کھڑے ہو جاؤ، پلیت بھی کھڑے ہو جاؤ۔ کہتے ہیں جی کہ جب شادی ہوتی ہے تو لڑکی والوں کو کھانا دینا خلاف سنت ہے۔ سنت یہ ہے کہ ولیمے کا کھانا جو ہے وہ لڑکے والے دیتے ہیں، لڑکی والوں کی طرف سے کھانا کھلانا خلاف سنت ہے اور ناجائز ہے۔ ہاں کوئی قریبی رشتہ دار گھر آ گئے ان کو دے دو، یہ ہے کہ وہ بھی بیچارے پوری بارات کو کھانا کھلائیں، ناک رکھ رہے ہیں، شریعت میں حرام ہے، ویسے تمہاری مرضی، پہلے کون سا حلال کھاتے ہو کہ مسئلے پوچھتے ہو، کہ باقی یہی مسئلہ اٹکا ہوا ہے۔ پہلے بھی ہم عادی ہیں، جو بلا ہے کھا رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، جوا کھا رہے ہیں، قمار کھا رہے ہیں اور جناب رشوت کھا رہے ہیں، غریبوں کے مال ہضم کر رہے ہیں، غریبوں کو دھوکے دے رہے ہیں، دودھ میں پانی ملا رہے ہیں، مرچوں کے اندر جناب مٹی ملا رہے ہیں، کپاس میں اینٹیں ملا رہے ہیں، اور کون سا ہم حلال کھا رہے ہیں؟ توبہ کے واسطے سے توبہ، کیا وہی توبہ ہے؟ بس توبہ کرو، یہ واسطے کی بھی تمہیں ضروری عادت پڑ گئی ہے۔ جو لوگ حرم کے باہر ساحات میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، اگر ان کو اگلی صفیں نظر آ رہی ہیں تو نماز حرم کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن دور نہیں ہونا چاہیے، جتنی دور ہوں گے اتنی ثواب میں کمی ہوگی، جتنی قریب آئیں گے اتنی ثواب میں اضافہ ہوگا، نماز تو ہو جائے گی۔ بدعتی جہنمی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، اللہ کی مرضی، توبہ کر لیں، اللہ معاف کر دے، ورنہ حضور نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور وفی روایت کل ضلالۃ فی النار۔ باب السلام کی طرف سے سرکار دو عالم داخل ہوئے تھے، اس لیے اس کی فضیلت ہے کہ سرکار دو عالم جب تشریف لائے تو آپ اسی دروازے سے داخل ہوئے۔ عمرہ کرنا ہو تو میقات پہ غسل کر کے احرام باندھیں، اگر نماز کا وقت ہے نماز کے بعد نیت کر لیں اور کوئی 2 رکعت نہ پڑھیں، ورنہ 2 رکعت پڑھ کے لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک 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 لبیک